आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। وحجة الله على الخلق أجمعين وأئمة الهدى الأبرار يا حاجي سلطان ابن محمد إذا أتاك الملكان أجمعين وأئمة الهدى الأبرار يا حاجي سلطان ابن محمد إذا أتاك الملكان. صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. وہ اتنے ریموٹ ایریا ہمارے جگہوں سے نکل کے DIG کے پوسٹ تک پہنچے، پھر 2 بار MP رہے، ہے نا. تو ایسی شخصیت جو ہے وہ بار بار پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری قوم کی سباگی اور خوش قسمتی تھی کہ ایسے ان جگہوں میں، ان پہاڑوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے اور اپنا چھاپ ایک چھوڑ کے، اپنا ایک نشان چھوڑ کے چلے گئے. آج ہمیں دکھ ہے ان کے جانے کا، لیکن ہم ان کے وراثت، ان کے جو بتائے ہوئے راستے جو ہے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک ان کی فیملی کے لیے لاس نہیں ہے، بلکہ پورے قوم کے لیے بھی ایک لاس ہے جس کو پورا کرنا مشکل ہے. میں خان صاحب کے ساتھ کافی کلوز رہا ہوں، تو کبھی کبھی ان کی باتیں، ان سے ڈسکشن وغیرہ کے بارے میں سوچ کے دل بھر آتا ہے. کیا کریں، دنیا کا دستور ہے، آدمی کو آنا ہے، جانا ہے. موت ہی ایک حقیقت ہے جس کے سمندر کو سب نے پار کرنا ہے. میں کیا بولوں اس سے. دیکھیے، خان صاحب کا میرے فیملی کے ساتھ، خاص طور سے میرے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ بہت ہی نزدیکی رشتہ تھا. نہ صرف وہ رشتہ بلکہ خان صاحب کا جو ٹینور لداخ میں رہا ہے، تو انہوں نے جو خدمت سر انجام دی ہے بطور ایک پولیس آفیسر، اور اس کے بعد پھر سیاست میں آنے کے بعد جو لداخ خطے کی جو انہوں نے خدمت کی ہے وہ شاید کبھی بھلا نہیں پائیں گے پورے لداخ. جیسے آپ نے کہا کرگل کے ہیں، لیکن پورے لداخ کا ایک جانے مانے شخصیت جن کو فوج سے شاید اس کو جو خلال پیدا ہوا ہے اس کو پورا کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. میں اپنے فیملی کی طرف سے اور پورے نواسیوں کی طرف سے ان کے آسامک نِدھن پر اپنا شوق کا اظہار کرتا ہوں. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جنت نصیب ہو، اور جو ان کی فیملی ہے ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی قوت ہے یہ ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. خطے لداخ کی قداور سیاسی شخصیت اور حوزہ علمیہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کے ایک سٹانچ سپورٹر، ایک ہمدرد سپورٹر حاجی حسن خان صاحب، جو ہمارے فارمر ممبر پارلیمنٹ بھی رہے 2 بار، ان کی رحلت ہوئی. بہت ہی افسوس ہوا. حاجی خان صاحب نے ہمیشہ خطے لداخ کے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی، اور حسب استطاعت انہوں نے کوشش کی کہ خطے لداخ کے عوام کی ہمیشہ بات کی جائے، کرگل کے عوام کی بات کی جائے، ان کے خواہشات اور امنگوں پر اترا جائے. اور اسی سلسلے میں انہوں نے 2 بار پارلیمنٹ میں بارہا ہم نے سنا کہ لداخ کے عوام کی ترجمانی کی ہے. آج ان کی رحلت ہوئی اور ایک طویل مدت وہ بیمار بھی رہے. میں اس موقع پر خان صاحب کی فیملی، بالخصوص سابقہ CEC جناب فیروز احمد خان صاحب اور آپ کے جتنے بھائی بہنیں ہیں، تمام اہل خانہ ہے خان صاحب کی،
اہلیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے عزیز و اقارب ہے، رشتہ دار ہے، اور حوزہ علمیہ سے وابستہ تمام جو سپورٹرز ہیں، ان سب کو بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک فانی دنیا ہے، ایک ٹمپریری ہمارے لیے رہنے کی جگہ ہے، اور اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے قوم کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے، کچھ دے کر کے جائیں، کچھ ورثہ، کچھ لیگیسی، کچھ اثاثہ چھوڑ کر کے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے افسوس کے ساتھ ثابت کہتی حد العزیز لیڈر غلام صاحب خان کتنے خالی کرا خود سے صاحب پتہ غلام صاحب خان پہلے پولیس ہے، پھر پولیس دکھ سے ڈی آئی جی پولیس کا ٹیرس ہو گئی دیر جب دیکھو سسا دو دفعہ کوئی کنٹریبیوشن بحثت ایس پی مل رہا تو کافی بہت اچھا رہا، کسی پر کوئی گستاخی نہیں کیا، کسی پر کوئی سختی نہیں کیا، اور بڑے ہمدردی اور ڈس کے ساتھ لداخ پہ ہمارے قدیم جب کشمیر میں اس انڈسٹری بہت مشہور ہے، اس انڈسٹری کی وجہ سے اس کو گولڈ میڈل بھی ملا تھا۔ اس کو ہمارے جگوہر جی نے، جس وقت ہمارے گورنر تھے جگوہر جی، اس سے گولڈ میڈل اس کو عطا کیے تھے، اس کا فوٹو میرے پاس بھی ہے۔ اس کے بعد آج آخری دن ہمارا اس دنیا فانی سے وفات کیا ہے، ان کی تقریباً عمر ہے 90 سال کی عمر میں وہ دنیا فانی ہو گیا۔ اچانک کوئی تکلیف نہیں تھا، ایک ہی دن کے اندر کیونکہ تھوڑا بہت سانس کا تکلیف ہو گیا تو پلس ہاسپٹل کا ایڈمٹ کیا گیا تھا، تو ایک ہی دن میں 24 گھنٹے میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ ایک رائل ڈیتھ ہے، دیکھا جائے شاہی موت جس کو کہتے ہیں، کوئی تکلیف بغیر اس دنیا فانی سے پوچھ کر کرے، تو اس کے لیے اللہ و راجعون۔ آپ میرا عرض سے ہمارے قریب ورو سے آپ اس واقعے پر صبر کریں، اور خصوصاً کے لاحقین کو، جس کا ہمارا فیروز صاحب ہے، جو ہمارے قریب کا سی سی رہا ہے، اور سٹی کونسلر ہے اور ایم ایل اے رہا ہے، تو ان کو، ان کے خاندان کو، ان کی مسز کو، اور ڈاکٹر، ہمیں 2 ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بلقیس اور ڈاکٹر کنیز، سارا ان کو بھی ہماری طرف سے، ہمیں لوگوں کی طرف سے، میرا علاقہ سوچ کی طرف سے ان کو صبر و تحمل کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خطۂ لداخ کی ایک عظیم شخصیت، سابقہ ممبر آف پارلیمنٹ جناب الحاج غلام حسن خان کی رحلت کی خبر سنی، جو آج دار فانی سے دار بقا کی طرف کوش کر گئے۔ ان کی خدمات جو ہے خطۂ لداخ کی عوام کبھی نہیں بھولیں گے۔ اپنی مختصر سے زندگی میں ڈی آئی جی کی حیثیت سے خطۂ لداخ نہ کہ پورے جموں کشمیر کے عوام کی خدمت کرتے رہے، اس کے بعد جو ہے 2 بار بطور ممبر آف پارلیمنٹ خطۂ لداخ کی عوام کی خدمت کرتے رہے، خاص کر 99 سے 2004 تک 13 لوک سبھا، اور اس کے بعد 15 لوک سبھا 2009 سے 2014 تک۔ ان کی شخصیت کی ایک عظیم جو مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان کا ایک فوکس تھا خطۂ لداخ کے، خاص کر ہماری نوجوانوں کو ایجوکیشن کو لے کر۔ آئی ٹی کے اس دور میں ہماری جو جوان ہے ان کو کمپیوٹر سائنس کی طرف ان کا زیادہ فوکس تھا، اور اس کے وجہ سے دیکھیے آج ہر سیکٹر میں ہمارے جو بچے ہیں وہ کافی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں لداخ ایز اے چیئرپرسن لداخ حج کمیٹی کی اور سے ان کے فرزند جناب فارمر سی سی اور فارمر منسٹر جناب فیروز احمد خان صاحب، ان کے بھائی جو سابقہ سی ایم او ریٹائرڈ ہیں جناب کاچو محمد علی خان صاحب،
اور اس کے سارے دوست اقارب سب کو اس مصیبت میں صبر و تحمل سے کام لینے کی ہم دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ مرحوم الحاج غلام حسن خان صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل ہو، آمین یا رب العالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم حاجی صاحب ہمارے کرگل کے ایک نامور شخصیت تھے، انہوں نے کرگل کے قوم اور پورے خطے لداخ کے لیے خدمت کیا گیا۔ انہوں نے تقریباً اپنے سرکاری نوکری سے سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے 10 سال ایک بار نیشنل کانفرنس کے مینڈیٹ سے دوسرے بار انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو کر انہوں نے پورے خطے لداخ کا خدمت کیا اور پورے کرگل خاص کرگل کا خدمت کیا۔ ان کی کارنامے ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مرحوم کی راہوں کو، ان کے جو ہمارے لیے جو وصیت کیے ہیں، انہوں نے جو ہمارے لیے مشورہ دیے ہیں، ان پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ایسے عظیم شخصیت سے ہم محروم ہو گئے، جنہوں نے تقریباً اپنے اس 88 سالہ زندگی میں ہمارے قوم کے خدمت، اس وقت سرکاری ملازم تھے اس وقت بھی کیا، اور جوانوں کو آج بھی ان کا یاد آ رہا ہے۔ بہت سارے جوان جو ہے پولیس میں بھرتی ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی انہوں نے خدمت کیا، اور پورے قوم کے لیے سبکدوش ہونے کے بعد بھی انہوں نے سیاسی حساب سے اور اجتماعی لحاظ سے بھی انہوں نے خدمت کیا۔ خاص کر کرگل میں جو ہی اختلافات ہوتا تھا، مذہبی اختلافات ہوتا تھا، اداروں کے درمیان اختلافات ہوتے تھے، یا سیاسی مثلاً ان کے درمیان اختلاف، یہ شخصیت وہ ایسا شخصیت تھی کہ انہوں نے وہاں پر دخل اندازی کر کے ان چیزوں کو حل کرتے تھے۔ ہم اس سے شخصیت کے مشوروں سے محروم ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم اس کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سویرے سے اور ایک دفعہ خبر ملا جو کہ ہمارا ایکس ممبر پارلیمنٹ جناب حاجی حسن خان صاحب کا فوت ہونے کی خبر ملی ہمیں۔ میں خود دلی میں تھا، تو اتنے سال انہوں نے لداخ کے قوم کی خدمت کی ہیں، کرگل کے قوم کی خدمت کی ہیں، ان کو ہم نہیں بولیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اتنے دور بیٹھے ہوئے میں اپنی طرف سے خاص کر جناب ان کے فرزند فیروز خان XCC اور ان کے فیملی کو یہاں سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کو جنت فردوس عطا کرے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خان صاحب آج ہم لوگوں کے درمیان نہیں رہے۔ خان صاحب بحیثیت ایک بیوروکریٹ، بحیثیت ایک پولیٹیشین، کرگل خطے لداخ کے لیے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے ہمیشہ، چاہے وہ پولیس سروس میں رہا ہو۔ ایک اونسٹ ڈیڈیکیٹڈ بیوروکریٹ کے حساب سے انہوں نے لوگوں کی خدمت کیا، اور اس کے بعد وہ سیاست میں آئے۔ سیاست میں بحیثیت ممبر پارلیمنٹ انہوں نے خطے کی خدمت کیا، خطے کی جو بڑے بڑے ایشوز تھے پارلیمنٹ میں اٹھایا، اور خطے میں جتنے بھی بڑے ایشوز تھے ان کو ریزولو کرنے کی کوشش کیا۔ اس کے علاوہ اس میں ایک خاص، میں ان کے خاص لوگوں میں سے رہا بچپن سے۔ مجھے بھی میری خوش قسمتی ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا تھا جب میں یوتھ کانگریس میں تھا، کچھ ٹائم وہ کانگریس میں بھی تھے، تو میں نے ان میں ایک یہ ڈیڈیکیشن، اونیسٹی، اس کے علاوہ ان میں نے ایک یہ رہا کہ بلا امتیاز مذہب و ملت، چاہے وہ جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہو، ایمانداری سے ان کا مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان میں یہ بہت بڑی خصوصیت تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے پورے خاندان کو اس مصیبت سے اوپر آ کر حوصلہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ شکر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔